کراچی میں پولیس کے خلاف ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل کراچی کے ابراہیم حیدری علاقے میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ کے دوران پولیس کے خلاف یہ 20ویں بڑی دہشت گرد کارروائی ہے۔ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے کمیٹیز کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن طالبان کی بنائی گئی کمیٹی کے 5 میں سے 3 اراکین رہ گئے ہیں، 2 دستبردار ہو گئے ہیں۔ پورے مذاکرات کے حوالے سے فی الحال ایک کھچڑی سی پکتی لگ رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے MQM سراپا احتجاج ہے۔ کراچی اور لندن میں احتجاج کیا ہے، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ شاید اس احتجاج سے نہ برطانوی میڈیا پہ کوئی اثر پڑے گا، نہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات پر۔ آج ایوان بالا یعنی سینٹ نے ایک متفق قرارداد پاس کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ججز بھی اپنی دوسری شہریت کے بارے میں ڈیکلیریشن دیں، اور یہ پوچھا ہے کہ اگر اراکین پارلیمنٹ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے تو کیا یہ انصاف ہے کہ ججز 2 شہریت رکھیں؟ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ کراچی کے مضافات میں ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے۔ ایک بار پھر پولیس اس کا نشانہ بنی ہے، اور 1 جنوری سے لے کے اب تک یہ پولیس کے خلاف 20ویں چھاپہ مار کارروائی ہے، جس میں دہشت گرد چھپ کے پولیس کے اہلکاروں پر حملہ کرتے ہیں۔ آج کی بھی ایسی ہی کارروائی کراچی کے مضافات میں ابراہیم حیدری کے علاقے میں ہوئی ہے، جہاں پر ہونے والے حملے میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ اس 1 جنوری سے لے کے اب تک آج جو 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں، ان کو کل ملا کے 28 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 4 ستمبر سے جب کراچی میں آپریشن شروع ہوا ہے، پولیس اور رینجرز کے ساتھ یہ 75ویں پولیس اہلکار ہیں جنہیں شہید کیا گیا ہے، یعنی 4 ستمبر سے لے کے اب تک جو کارروائیاں ہوئی ہیں پولیس کے خلاف، اس میں 75 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں 11 رینجرز اہلکاروں کی بھی جانیں گئی ہیں ان حملوں میں، جن کا نشانہ کراچی میں رینجرز کے اہلکار تھے۔ یہ اعداد و شمار اپنے منہ خود بولتی ہوئی تصویر ہیں، اور کراچی کے ان حالات میں اور کراچی کی آپریشن کے بعد جو صورتحال ہے اس کی بجا طور پہ یہ ایک اچھی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ انتہائی کنسرن والی سچویشن ہے تو بے جانا ہوگا۔ آج بھی کراچی کے پولیس اہلکار نشانہ بنے ہیں۔ ایک بار پھر یہ لگتا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کے پاس بلٹ پروف جیکٹس نہیں تھی، اور حملہ ہو رہے ہیں، کراچی پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں، اور عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس نہیں ہوتی۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسے دن آئے ہوں جب پولیس کے لیے اتنا کڑا وقت ہو۔ کراچی پولیس اس حوالے سے ایک سخت امتحان سے گزر رہی ہے، جیسے کہ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ 28واں پولیس اہلکار صرف اس 1 مہینے کے دوران 20 دہشت گرد حملوں میں اپنی جان دے چکا ہے، اور آج کا یہ تازہ ترین واقعہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جب سے کراچی میں آپریشن شروع ہوا ہے، مجموعی طور پہ ضرور شہری سمجھتے ہیں کہ جرائم کی صورتحال میں بہتری ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب دہشت گردوں کے خلاف جو بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں، یقینی طور پہ پولیس اور رینجرز کے اعداد و شمار اس کی کچھ اور تصویر دکھاتے، لیکن وہ اعداد و شمار جو کہ دہشت گردوں کی کارروائیوں کے حوالے سے ہے، وہ بھی بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں اس امپریشن کو جو کہ پولیس کی جانب سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ان دہشت گردوں کے حوالے سے یا انتہا پسندوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ آج کی تازہ ترین واقعے کی خبر حاصل کرتے ہیں، اور اس کی معلومات ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیشل کارسپونڈنٹ سید عارفین۔ عارفین، یہ بتائیے گا کہ کیا اس واقعے کی ابھی کیا تفصیل ہے؟ یہ ایک اور بڑی دہشت گرد کارروائی ہے، اور یہ اس چند ہفتوں کے دوران یہ دوسری بڑی کارروائی ہے۔ اس سے پہلے ایک کارروائی کے اندر 7 پولیس اہلکاروں کو 2 واقعات میں شہید کر دیا گیا تھا، اور جو 2-2 3-3 کر کے پولیس اہلکار مارے جا رہے ہیں وہ تو الگ ہے۔ کامران صاحب، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے ابراہیم حیدری تھانے کی حدود میں آیا ہے۔ میری SSP ملیر راونوار صاحب سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس اہلکار اس موبائل میں سوار ہو کے ابراہیم تھانے کی حدود میں جب نکلے ہیں، اس مقام پہ ان کا روز آنا ہوتا تھا، اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے اور آئل لے رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے 2 موٹر سائیکل سوار وہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے کچھ فاصلے پہ اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی ہے اور آ کے ان پولیس اہلکاروں پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 1 سب انسپیکٹر، 1 ہیڈ کانسٹیبلز اور 2 کانسٹیبلز جو ہے وہ موقع پر شہید ہو گئے ہیں۔
ان کا یہی کہنا تھا کہ واقعے سے 19 9mm پستول کے خالی خول جو گولیاں ہوتی ہیں اس کے خالی خول برآمد کیے گئے ہیں۔ اطلاعات آپ نے جیسے کہ اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ ان پولیس اہلکاروں نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی کی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ایس ایس پی راون بار کا کہنا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ان پولیس اہلکاروں نے یہ جیکٹ کیوں نہیں پہنی ہوئی تھی۔ یہ اس علاقے کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ مختلف دکانیں ہیں، کچی گلیاں ہیں جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو بڑے واقع ہو چکے ہیں جس میں لانڈھی میں ایک واقعہ ہوا تھا، یعنی کہ 2 تواتر سے ایک ساتھ واقعات ہوئے تھے جس میں 7 پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنا دیا گیا تھا، اس کے علاوہ رینجرز اہلکاروں پر خودکش حملہ ہوا ہے اب سے تھوڑی دن قبل، یہ جو پولیس اور رینجرز پہ جو حملے ہو رہے ہیں مسلسل، اس حوالے سے جو گروہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا اب تک معلومات سامنے آئی ہے اور اس کے خلاف کیوں کوئی بڑی ٹھوس مؤثر کارروائی نہیں ہو سکی ہے؟ جو پولیس اہلکار اور رینجرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے 2 کہتے ہیں کہ تحقیقات میں جو بات سامنے ہے، یہ 2 طریقوں سے مارا جا رہا ہے۔ ایک وہ جو کالعدم جماعتیں پولیس اہلکار اور رینجرز کو نشانہ بنا رہی ہے، دوسری جانب جو جرائم پیشہ افراد جن کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا ہے کراچی میں، وہ لوگ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو خطرناک علاقے جہاں پہ کالعدم تنظیموں کا کنٹرول ہے، پچھلے سال بھی 166 پولیس اہلکاروں کو مارا گیا تھا، جس میں سب سے زیادہ خطرناک ڈسٹرکٹ ویسٹ تھا جس میں 81 پولیس اہلکاروں کو مارا گیا تھا۔ تو 2 طریقے کی کلنگ ہے، ان کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک وہ جو جرائم پیشہ عناصر کر رہے ہیں اور دوسرے وہ جو کالعدم جماعتوں کی کر رہے ہیں۔ جو رینجرز کے اوپر ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہوا تھا سچل رینجرز کے، اس کے حوالے سے ہم نے اپنی اس وقت کی رپورٹ میں بھی بتایا تھا کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے جو منگو پیر اور ملقہ علاقہ ہے جہاں کے اوپر کالعدم جماعتوں کا ہولڈ ہے، ان کے خلاف آپریشن کیا تھا۔ 1000 سے زائد رینجرز کے اہلکاروں نے آپریشن کیا تھا، اور اس حوالے سے جب میں نے رینجرز اہلکاروں سے بات کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ شک ہے کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے رینجرز کے اوپر، یہ اسی کا رد عمل ہے۔ بہت بہت شکریہ سید عارفین ہمارے ساتھ تھے۔ پولیس اہلکاروں پہ مسلسل حملے اور سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار ہیں جو پچھلے 1 سال کے دوران کراچی میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور یہ واقعات مسلسل جاری ہیں۔ انتہائی اہم بات یہ ہے اور تشویش کی بات یہ ہے کہ پولیس اہلکاروں کو، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو ایک جانب سیاسی جماعتوں سے منسلک دہشت گرد نشانہ بنا رہے ہیں، دوسری جانب فرقہ وارانہ گروپ سے منسلک گروہ نشانہ بنا رہے ہیں، تیسری جانب انتہا پسند عسکریت پسند گروہوں سے منسلک حملہ آور ہیں جو کہ چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہیں اور جہاں پولیس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے 20 حملے ہو چکے ہیں صرف اس ماہ کے دوران کراچی میں پولیس اہلکاروں کے پر، اور پچھلے 4 ماہ کے دوران جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے 75 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ رینجرز 11 رینجرز اہلکاروں کی شہید ہو چکے ہیں ان تمام واقعات میں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس کھچڑی کا جو پک رہی ہے فی الحال اسلام آباد میں، یعنی کہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے تصویر بہت زیادہ مبہم ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے اس وقت 3 کمیٹیز سامنے ہیں۔ ایک کمیٹی حکومت کی ہے جس میں جناب عرفان صدیقی، جناب رستم شاہ محمد، جناب رحیم اللہ یوسفزئی اور میجر ریٹائرڈ محمد عامر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان نے جس کمیٹی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا اور جس کے نام سامنے آئے تھے اس میں جناب عمران خان، مولانا سمیع الحق، مفتی کفایت اللہ، پروفیسر محمد ابراہیم اور مولانا محمد عبدالعزیز کے نام شامل تھے۔ اس کے علاوہ طالبان نے ایک اور کمیٹی کا بھی اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ وہ کمیٹی ہے جو اس مذاکرات کے پورے عمل کو دیکھے گی اور اس پر نگاہ رکھے گی۔ اس میں طالبان نے شیخ خالد حقانی، قاری شکیل، عمر خالد خراسانی، قاری بشیر، اعظم طارق، شاہد اللہ شاہد اور عصمت اللہ معاویہ کو شامل کیا تھا۔ اس وقت کی صورتحال تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ جاننا چاہے گی کہ طالبان نے وہ کمیٹی جو اس وقت سامنے آئی ہے اور جو کہ براہ راست حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی اس کو کیا اختیار دیا ہے اور اس کو مینڈیٹ کیا دیا ہے۔ کل اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا جس میں کہا تھا کہ حکومت منتظر ہے کہ طالبان بتائیں کہ اس کمیٹی کو کیا مکمل اختیار ہے اور تمام مینڈیٹ اس کو دے دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ طالبان کی قائم کردہ کمیٹی میں بھی اس وقت ایک شگاف سا نظر آتا ہے کیونکہ اس کمیٹی کے 2 اہم اراکین نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس میں تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان شامل ہیں جن کی جماعت نے آج فیصلہ کیا کہ عمران خان اس تحریک میں اس مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے۔ تحریک انصاف کے جو رکن ہیں وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں پہلے ہی شامل ہیں جناب رستم شاہ محمد۔ اس طرح سے عمران خان اس مذاکراتی کمیٹی سے علیحدہ ہونے والے دوسرے رکن ہو گئے۔
थोड़ी देर बाद जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी फैसला आ गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वज़ीर आज़म ने इस मामले में कोई सैर हासिल गुफ्तगू नहीं की है, इसलिए वो इस मुज़ाकराती कमेटी में से दस्तबरदार हैं और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को इस मुज़ाकराती कमेटी से विड्रॉ कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने आज इस पूरे मुज़ाकराती अमल पर अपनी और अपनी जमात की जानिब से कोई बड़े इत्मीनान का इजहार नहीं किया। मौजूदा मुज़ाकराती माहौल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ कोई मुशावरत भी नहीं की। तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम इस मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। अलबत्ता क़याम अमन के लिए हुकूमत की जो कावशें हैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहेगी। इस हवाले से दुआ जनाब मौलाना फजलुर रहमान ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले उनका बड़ा मौसर किरदार होता था, लेकिन फ़िलहाल वो मौसर किरदार उन्हें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो मुज़ाकरात से बराह रास्त दिलचस्पी नहीं रख रहे और अपनी जमात के रुकन पार्लियामेंट जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को भी उस कमेटी से उन्होंने निकाल लिया है। इस हवाले से अहमियत की बात यह है कि तालिबान की मुक़र्रर करदा कमेटी, जिसमें अब 3 अरकान रह गए हैं, और हुकूमती कमेटी के दरमियान कल बराह रास्त बातचीत का पहला मरहला होगा और इस सिलसिले में जनाब मौलाना समीउल हक, प्रोफेसर मीर इब्राहिम जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, और जनाब मौलाना अब्दुल अजीज़ जो खतीब है लाल मस्जिद के, वो इस मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन हुकूमत को फ़िलहाल इंतज़ार है उस मैंडेट का और इख्तियारात का जो तालिबान ने अपनी कमेटी को दिए हैं। इस हवाले से ये भी बहुत अहमियत की बात है कि अब अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही मुज़ाकरात शुरू होंगे मुतालबात सामने आ जाएंगे, और मुतालबात जो तालिबान की जानिब से आने हैं इसके बारे में किसी को कोई इब्हाम नहीं है। तालिबान इन मुतालबात को कई बार दोहरा भी चुके हैं। तालिबान की जानिब से पहला मुतालबा ज़ाहिर है ये होगा कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी कर दी जाए। इस मुतालबे से किसी को भी एतराज़ नहीं होगा, ये शायद आसान मुतालबा है, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या हुकूमत के मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक तालिबान से हो रहे हैं या दूसरे अस्करियत पसंद ग्रोह भी इसमें शामिल हैं। और देखना यह है कि अगर हुकूमत की जानिब से जंगबंदी हो जाती है और तहरीक तालिबान की जानिब से जंगबंदी हो जाती है, या उसके बाद भी दहशतगर्द हमले होते हैं और तालिबान उससे लाताल्लुक़ी का इजहार करते हैं, तो उन दहशतगर्द हमलों के जवाब में क्या हुकूमती और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इख्तियार होगा कि वो उसका जवाब दें। ये एक मुश्किल मरहला होगा इस पूरे मामले में। जंगबंदी का आगाज़ हो, तहरीक तालिबान कहे कि उसने जंगबंदी कर दी है, हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस से कहे कि वो कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन इसके बाद भी दहशतगर्द हमले हों जैसे आज भी हुआ है, कल भी हुआ है, और उसके जवाब में जवाबी कार्रवाई हो, तो उसे किस ज़मरे में शामिल किया जाएगा, ये यकीनी तौर पर एक मुश्किल मरहला होगा। दूसरा मुतालबा जो आम तौर पर सामने आता रहा है तालिबान का, वो उसके कैदियों के हवाले से है। उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, उनको रिहा किया जाए। देखना यह है कि हुकूमत के पास इसका क्या जवाब होता है। तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए, उनके मुकदमात ख़त्म कर दिए जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर मुकदमात ख़त्म किए बगैर उनको रिहा करना मुश्किल होगा। और खाली रिहा कर दिए गए मुकदमात कायम रहते हैं तो क्या तालिबान उसको एग्री करते हैं ये नहीं, ये भी एक बड़ी गुत्थी होगी जिसे सुलझाना काम होगा इस मुज़ाकराती कमेटी का। इसके अलावा तालिबान मुल्क में मुकम्मल शरीयत के निफाज का भी मुतालबा करते हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान के आइन और कानून की मौजूदा शक्ल में पार्लियामेंट में इस हवाले से क्या चीज़ सामने आती है और हुकूमत क्या बात को तस्लीम करेगी कि इस वक्त पाकिस्तान में शरीयत के निफाज की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान के आइन के हवाले से या पाकिस्तान के आइन से हट के इस सिलसिले में कोई राह तजवीज़ करनी होगी। ये भी एक मुश्किल सवाल होगा। ये 3 बड़ी अहम गुत्थियाँ हैं जिन्हें सुलझाना होगा। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इस पूरे अमल पर उनका पूरा कमिटमेंट भी है और आज उनकी उम्मीद भी थी कि इसकी इब्तिदा अच्छी हुई है। ये मामला इन प्रोसेस है और आगे बढ़ा है। अभी तक तसल्ली बख्श अंदाज में आगे बढ़ा है। नाम आ चुके हैं और नाम जो है उन सब नामों की कदर करते हैं। हम समझते हैं कि बड़े अच्छे नाम हैं। अब मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश और दुआ है कि ये प्रोसेस अब आगे कामयाबी के साथ बढ़े और पाकिस्तान को मज़ीद मसाइल से बचाएं। जो मसाइल हमें दरपेश हैं उनको आमने सामने बैठ के टेबल पे बैठ के उनको हल किया जाए। तो अब ये दोनों कमेटियां आपस में बैठ के मेरा ख्याल है इस अमल को आगे बढ़ाएंगी। वज़ीर दाखिला मेरे साथ मिल के इसकी निगरानी करेंगे और मैंने ज़ाती तौर पे निगरानी की बात की है और मैं ज़ाती तौर पे निगरानी कर रहा हूँ।
اس حوالے سے ایک اور اہم پہلو ہے وہ یہ یقینی طور پہ پاکستانی فوج کا پہلو ہے، جو کہ عسکریت پسندوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف اس جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، جس کے 15,000 سے زائد اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز کا، فوج کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا رول ہوگا، فی الحال وہ براہ راست سامنے نہیں آیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کو کو اس حوالے سے بھی مکمل مینڈیٹ اور اختیار حاصل ہے کہ وہ مذاکرات کرے۔ آج اس سلسلے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف سے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور جب سے مذاکرات کے عمل کے حوالے سے یہ بات چیت شروع ہوئی ہے، یہ مرحلہ شروع ہوا ہے آرمی چیف کی وزیر اعظم جناب نواز شریف سے یہ تیسری اہم ملاقات تھی۔ اس سے پہلے پاک فوج کے اہم کمانڈرز بھی وزیر اعظم کے ساتھ اس حوالے سے ملاقات کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے اہم اراکین اور فوج کے رہنماؤں کے درمیان، قائدین کے درمیان اس سلسلے میں طویل صلاح مشورہ ہو چکا ہے۔ اس پورے معاملے کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر، سینئر صحافی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی امور جناب عرفان صدیقی۔ بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو یہ فرما دیجئے گا کہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں، تاثر یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر یہ سب کی معلومات میں ہے کہ جو عسکریت پسند گروپ ہیں، جو گروپ جو تشدد پر آمادہ ہیں، وہ صرف تحریک طالبان نہیں ہے، اور وہ شاید طالبان کے بھی کئی درجن نہیں تو دسیوں گروپ ضرور ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ صرف تحریک طالبان سے بات کر کے کیا اس مسئلے کا حل ہوگا، یا یہ کہ اس سے مذاکرات بھی ہو جائے، لیکن یہ پوری پکچر تو کلیئر نہیں ہے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ یہ سوال یقیناً حکومت کے پیش نظر بھی رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن جو کلیم وہاں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے، اس کے ذیل میں، اس کی چھتری تلے، اس کے سائے تلے بہت سے گروپس آتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی یا مرکزی شورا انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس میں ان سارے گروپس کو نمائندگی حاصل ہے۔ تو تصور یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت کی جاتی ہے، یا شورا سے بات کی جاتی ہے، یا شورا کی جو نامینیٹڈ کچھ لوگ ہیں ان سے بات چیت کی جاتی ہے، تو غالباً جو نتیجہ نکلے گا وہ مؤثر ہوگا، اور باقی گروپس بھی اس نتیجے کو یا اس فیصلے کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو اس تصور کے تحت یا اس قیاس آرائی کے تحت یہ بات سمجھ میں آگے۔ عرفان صدیقی صاحب بتائیے گا کہ وہ جو 5 رکنی پہلی کمیٹی طالبان نے نامینیٹ کی، جس میں جناب عمران خان، جناب مولانا سمیع الحق، مفتی کفایت اللہ، پروفیسر محمد ابراہیم، مولانا عبدالعزیز شامل ہیں۔ ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، عمران خان صاحب نے اس سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب بھی ایک انداز سے دستبردار ہو چکے ہیں، اب یہ 6 رکنی کمیٹی رہ گئی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ کمیٹی خود اس وقت مجروح ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ یہ مذاکرات شروع کرتی۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کا یہ اعلامیہ کل آیا تھا کہ ابھی تک حکومت کو یہ نہیں پتہ چلا ہے کہ یہ کمیٹی ضرور بنی ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں اور اس کا مینڈیٹ کتنا ہے۔ آپ بات چیت کر لیں تو کل ان کا اختیار ہی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے، دونوں حوالوں سے یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات شروع ہونے کی ابتدا جو ہے اس میں یہ کس حد تک رکاوٹ ہے، یہ دونوں عوامل؟ جی ہاں، یہ عوامل بڑے امپورٹنٹ ہیں کامران خان صاحب۔ جو چودھری نثار علی خان صاحب نے کل یہ بات کہی تھی، یہ تحفظات کمیٹی کے ذہنوں میں بھی ہیں، کمیٹی کے تمام ارکان کے ذہن میں یہ تحفظات موجود ہیں۔ ہم ایک اچھی اسپرٹ کے ساتھ کسی طرح کے تحفظات میں جائے بغیر کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چیزیں بہرحال واضح ہونی چاہیے، ان کے بغیر تو آگے عمل بڑھ نہیں سکتا ہے۔ جب ان کو ہمارے بارے میں یہ تصور نہ ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اختیارات کیا ہیں، ہمارا مینڈیٹ کیا ہے، جو ہم بڑے واضح ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے پہلے دن میٹنگ کر کے ہمیں پوری تفصیلات سے آگاہ کیا، اور ہمارے ذہنوں میں جو تحفظات تھے وہ ہم نے وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ وہاں یہ صورتحال نہیں ہے غالباً، تو چودھری صاحب کی جو اپریہنشنز ہیں وہ ان میں بڑا وزن ہے۔ لیکن جو بات آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کمیٹی اپنی تشکیل کے بعد مجروح ہو چکی ہے، یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے پیدا ہو گیا ہے، تشویش کا ایک پہلو پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کمیٹی جو طالبان نے 5 رکنی بنائی تھی اور جس کو ہم نے ویلکم کہا تھا، اس میں ایک بڑی قداور جمہوری شخصیت عمران خان موجود تھے، جو اس کمیٹی کو بڑی حد تک آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، اپنی پہچان کے حوالے سے ایک بڑا قد کاٹ دے رہی تھی اس کمیٹی کو۔
ان کا اس کمیٹی سے وڈرا کر جانا یا یہ کہنا کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا، تو یہ کمیٹی بڑی حد تک آپ کے اس لفظ کے مطابق مجروح ہوئی۔ مزید مجروح اس طرح ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے نامینیٹڈ بندے کو مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی اس سے واپس لے لیا۔ وہ 5 رکنی کمیٹی جس کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے ان تحفظات کے باوجود جن کا چودھری صاحب نے اظہار کیا ہے آمادہ و تیار تھے اور ویلکم کہہ رہے تھے، وہ 5 رکنی کمیٹی بھی موجود نہیں رہی۔ اب 3 ارکان ہیں، 3 علماء کرام ہیں جو 2 جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مولانا عبدالعزیز شاہ صاحب ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی کیا واقعی اب بھی نمائندگی کرتی ہے، طالبان اب بھی اسی کو انڈورس کر رہے ہیں یا اس میں کوئی تشکیلیں نو کریں گے، اس میں مزید اضافہ کریں گے؟ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس کا مرحلہ کیا؟ یہ خبر آئی ہے کہ کل پہلا مذاکراتی عمل ہونے جا رہا ہے، تو یہ ہو رہا ہے کل یہ عمل اس شکستہ کمیٹی کے ساتھ؟ یہ مجروح اور شکستہ کمیٹی جسے آپ کہہ رہے ہیں جی، کہ ہم نے بالکل ان سے کہا ہے کہ رابطہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کل 12 بجے ہم نے اپنی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے۔ وہ کمیٹی تمام ان پہلوؤں کو دیکھے گی کہ یہ کمیٹی جو اب بقول آپ کے شکستہ ہو چکی ہے اور بقول آپ کے مجروح ہو چکی ہے، اور جس کے 2 ارکان جو بڑے مستند ارکان تھے وہ اس سے نکل چکے ہیں، باقی بھی محترم ہیں، مستند ہیں، ان کی اس حیثیت پہ ہم لیکن اس کی اس موجودہ حیثیت کے اندر، موجودہ اس کا جو وجود ہے اس کے اندر کیا اتنی قوت پائی جاتی ہے، اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ معاملات طالبان کی طرف سے ان کے بیہاف پہ طے کر سکے؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جن میں وہ تحفظات بھی شامل ہوں گے جو چودھری صاحب نے کل پیش کیے تھے۔ ہماری ابتدائی میٹنگ کے اندر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ تو بہرحال طے ہے کہ کل اگر ہم ملتے ہیں ان سے، جیسا کہ میں نے کہا ہے ہم ملتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی تعارفی ابتدائی غیر رسمی بات چیت ہوگی جس میں ان اشکالات کا، ان سوالات کا جواب دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد باضابطہ مذاکراتی عمل کا آغاز کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، لیکن چند چیزوں کی وضاحت کے بعد ہی یہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی ہمارے ساتھ تھے۔ وقفے کے بعد جائزہ لیں گے کہ اگر واقعی حقیقی اور ٹھوس مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا سوالات سامنے آئیں گے اور کیا حکومت نے اپنے جوابات تیار کیے ہیں اور کیا طالبان کے پاس ان کے جوابات ہیں۔ یہ گفتگو ہوگی کمرشل بریک کے بعد۔